عمیر صاحب یہ کہیے گا کہ آپ کے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ اسٹیبلشمنٹ نے جلسہ ملتوی کرانے کے لیے ان سے رابطہ کیا. تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے کیا یہ رابطے بحال ہو گئے؟ کیونکہ بانی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے، ادھر سے اسٹیبلشمنٹ سے بھی یہی بات آ رہی ہے کہ نہ کوئی رابطہ کیا گیا تھا نہ ابھی کوئی رابطہ جاری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں سمپل سی بات ہے، اگر ہم 1+1 کریں تو آپ کو 2 نظر آ جائے گا، آپ کو 3 یا 4 نظر نہیں آئے گا. وہ یہ ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف نے اپروچ کرنا ہوتا اور کہا ہوتا کہ ہم جلسہ کینسل کرنا چاہتے ہیں، جیسے خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے نمبر نہیں تھے، ان کے وہ نہیں تھے. آپ کا کیا خیال ہے، کیا یہ لوگ ہمیں اتنی اجازت دیں گے کہ ہماری ویکنس چھپائیں کہ بھئی ہمارے پاس تو نمبرز نہیں اور ہم ہار رہے ہیں یا فلانا؟ یہ کبھی نہیں اجازت دیں گے. یہ الٹا ہمیں اور زیادہ کہیں گے کہ یار تم کرو، وہ کرو، فلانا کرو، کیونکہ ان کو پتہ ہوگا ہمارے تو نمبرز نہیں اور ہم فیل ہو جائیں گے. اینڈ یہ ان کو سوٹ کرتا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو امیج ہے کہ بھئی عوام ہمارے ساتھ ہے، دنیا ہمارے ساتھ ہے، وہ لوگوں کو نظر آئے کہ یار ان کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں ہے. لیکن اگر آپ جلسے سے ایک دن پہلے یا جلسے والے دن کو دیکھیں، انہوں نے کلر کا ہار پہ موٹر وے پہ وہ لگائے ہوئے تھے، کنٹینرز لگائے ہوئے تھے. انہوں نے وہاں سے جو گاؤں کی طرف جو سڑک جاتی ہے، وہاں جو اسلام آباد میں جو آتی ہوتی ہے، ان سب چیز جگہوں پہ انہوں نے کنٹینر لگائے تھے. انہوں نے اسلام آباد کے اندر کتنے کنٹینر لگائے تھے؟ تو اگر میں اور پھر جو اڈیالہ جیل ہے اس میں صبح 7 بجے کیا یہ ہمارے لیے کھول دیں گے؟ یہ کبھی نہیں کھولیں گے. یہ کہیں گے ہاں ٹھیک ہے بات کرو، ہم 2:30 بجے 3 بجے جس وقت میری ملاقات ہوئی تھی اس کے آس پاس کرتے. یہ کبھی نہ کرتے. لیکن چونکہ یہ ان کو پرابلم تھی، ان کا مسئلہ تھا، ان کو ڈر لگا ہوا تھا یا واٹ ایور، انہوں نے پھر آبویسلی جو ہم نے سنا بھی تھا کہ انہوں نے علی امین گنڈپور صاحب سے انہوں نے بات چیت کی. انہوں نے کہا کہ بات کرنا چاہتے ہیں، جس پہ خان صاحب نے کہا کہ نہیں میں پرابلی اعظم سواتی کے ساتھ بات کروں گا یا واٹ ایور اٹ از. اس لحاظ سے ہوتا. پھر اعظم سواتی صاحب کو انہوں نے صبح بلوایا، ان سے بات کی اور انہوں نے جو باتیں بتائی ہیں اس بات پہ پھر عمران خان نے یہ ایک پرنسپل سٹینڈ لیا تھا یا ڈیسیجن لیا تھا کہ چونکہ ایک مطلب ان کے دل کے بہت قریب ہے، ہر ایک شخص کے دل کے بہت قریب ہے ختم نبوت کے لحاظ سے باتیں، اور وہاں پہ جو ڈیسیجن ہو رہا تھا ساری چیزیں، تو اس کے لحاظ سے پھر انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو جائے جو کل کو اس پورے واقعے کو خراب کر دے. تو اس وجہ سے انہوں نے اس کو کینسل کر دیا. انہوں نے کہا کہ اس کو ہم ریسکیجول کریں گے ان دا لارجر انٹرسٹ آف دا کنٹری، کیپنگ ان مائنڈ کہ سچویشن کیا تھی. یہ اس کا اصل مقصد تھا. تو یس آف کورس جو علی امین صاحب اگر یہ کہہ رہے تو ان کی بات میں اگر میں 1+1 کروں تو ان کی بات کے ساتھ یہ ایک ایویڈنس ان کی بات کے ساتھ جاتا ہے. جو خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں ان کی بات سے لگ رہا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں. اچھا ہمایوں صاحب یہ بتائیے گا کہ پچھلے دنوں آپ نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی، تو بانی پی ٹی آئی میں اختلافات کے حوالے سے کیا بات ہوئی اور آپ کی مزید کیا گفتگو ہوئی ان سے؟ دیکھیں اس میں بیسیکلی 2-3 چیزیں تھیں جس کے اوپر بات چیت ہوئی یا جس کے اوپر عمران خان صاحب نے ناراضگی کا اظہار کیا. اس میں پارٹی کے اندر ڈویژن کی کوئی بات نہیں تھی. ان میں 2-3 چیزوں کا ذکر کیا تھا. ایک تو آبویسلی جلسے کا کیا تھا، دوسرا جو پاکستان تحریک انصاف کا جو مینڈیٹ ہے، جو ریزرو سیٹس ہیں، اس کے اوپر ان کے ریزرویشنز تھے کہ یہ ابھی تک الیکشن کمیشن نے کیوں نہیں نوٹیفیکیشن کی، ان اسپائٹ آف دس کہ سپریم کورٹ نے کہا ہوا ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میرا بھی یہ سوال ایک اٹھتا ہے سپریم کورٹ سے کہ انہوں نے ابھی تک ان کو چاہیے کہ جو 8 ججز تھے یا باقی لوگ تھے وہ اپنے ڈیٹیل ججمنٹ وغیرہ اس لحاظ سے وہ بھی کریں تاکہ یہ چیز آگے بڑھے اور اس جگہ پہ پھنسے نہ. اور پھر وہی والی بات ہے کہ یہ بائنڈنگ ہے وہ ڈیسیجن لینے کے لیے، باقی سب کے اوپر یہ بائنڈنگ ہے کہ اس کو وہ کرے. تو اس چیز کے اوپر انہوں نے کیا تھا. دوسرا ایک انٹرنل میٹر تھا، بیسیکلی یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک سسٹم ہے انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کا. تو پاکستان تحریک انصاف اپنے اندر اکاؤنٹیبلٹی دیکھتی ہے کہ کہیں اگر کوئی مسئلہ ہو رہا ہے ود رسپیکٹ ٹو گورننس یا رسپیکٹ ٹو کسی جگہ پہ کوئی آپ کرپشن کہہ لیں یا آپ کو مس ہینڈلنگ کہہ رہے ہیں،
اس لحاظ سے انہوں نے ایک کمیٹی بنائی ہے جس کا انہوں نے نام دیا ہوا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کمیٹی، اور وہ اس کے بارے میں وہ کہہ رہے تھے کہ اس کو ذرا زیادہ افیکٹولی کام کرنا چاہیے تاکہ ہمارے وہاں پہ کوئی اس قسم کے واقع نہ ہو کہ جہاں پہ کرپشنز کا ذکر آئے. وہ ہر جگہ ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، وہ تو اس کے بارے میں بات ہوئی تھی. اور باقی یہ جو پارٹی کے اندر ڈویژن ہے وہ میرے خیال میں دیٹس اے پارٹ اینڈ پارسل آف ایوری پولیٹیکل پارٹی. وہ کوئی بہت بڑا ایشو میری نظر میں نہ خان صاحب نے کوئی اس کے اوپر کوئی بہت بڑا وہ کہا ہے، نہ میری نظر میں کوئی بہت بڑا. اچھا ہمایوں صاحب، ایک ججز کی تعیناتی اور مدت ملازمت کا معاملہ بڑا زیر بحث رہا. اس کو تو خیر اس امکان کو رد کیا وفاقی وزیر قانون نے کہ مدت ملازمت سے متعلق یا کوئی آئینی ترمیم سے متعلق کوئی بات نہیں ہو رہی، لیکن ججز کی تعداد بڑھانے سے متعلق حکومت 1997 کے ایکٹ میں ترمیم کر کے وہ کوشش کر رہی ہے. تو اس پر آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کی ٹائمنگ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور ہم نے رانا صاحب سے بھی یہی سوال کیا تھا، اس کا بیک گراؤنڈ بھی دیا تھا ہم نے کہ وہ بینچ جو بنتے ہیں اور پھر وہ لائک مائنڈڈ ججز اور یہ وہ، تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے میرے خیال میں ان لوگوں نے آج تک کوئی بھی جو لا پاس کیا ہے پچھلے 2 سالوں میں، اگر آپ صحیح معنوں میں ان میں سے جتنے بھی لاز پاس کیے ان میں سے اگر کوئی چاہے چلے بات بہتر لاز تھے یا اچھے لاز ہوں گے یا ہونا چاہیے، تو جو ان کی ٹائمنگز تھی یا جس طریقے سے وہ پاس کیا گیا تھا اس کے اندر بدنیتی شامل تھی. فار ایگزامپل میں یہ بالکل سمجھتا ہوں کہ اپیل کا حق ہونا چاہیے، لیکن اس کو ریٹروسپیکٹیولی اس کو کرنا اور اس لحاظ سے کرنا، پھر آپ کو پتہ ہے کہ ایک شخص کو اسپیشل بلایا گیا، اس کے لیے لگ رہا تھا، اب چاہے وہ اس کے لیے نہ بھی کر رہے ہوں، ایک پرسپشن یہ تھی کہ اس کے لیے کر رہے ہیں اور obviously ان کے لیے ہی تھا. تو وہ ساری چیزیں کر آ کے میرا خیال تھا کہ ایک واز بدنیتی پہ تھا. ابھی بھی جو یہ کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے اندر، یہ وہ جو 8-5 کا ڈیسیجن ہے، یہ اس کو چینج کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں. اور یہ ڈیلے بھی اسی وجہ سے کر رہے ہیں ان سب چیزوں کو کہ یا ایک دفعہ پہلے یہ بل پاس ہو جائے، ان کی تعداد بڑھا دے، پھر اس کو کسی طریقے سے کاؤنٹر کرنے کی کوشش کریں کہ یار یہ نئے لوگ آ جائیں گے تو وہ پروبلی شاید ان کا خیال ہے کہ وہ ان کو مینیپولیٹ کر سکیں گے آسانی سے. باقی اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ان کی نیت خراب تھی ہے رہے گی. شکریہ. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہمایوں محمد صاحب ہمارے ساتھ ہیں.